السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا اہم سوال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو عمل کا کیا فائدہ؟ کون شخص جنتی ہے اور کون سا شخص جہنمی ہے، تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو وہی جو تقدیر میں لکھا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم وہی عمل کرو گے جو تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں وہی بات لکھی ہے جو تم لوگ اپنے اختیار سے کرو گے، اس لیے کہ تقدیر تو علم الہی کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ تم اپنے اختیار سے کیا کچھ کرنے والے ہو، لہٰذا وہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ لیکن تمہارا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا در حقیقت تمہارے اختیاری اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان عمل وہی کرے گا جو تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ تقدیر میں وہی لکھ دیا گیا ہے جو انسان اپنے اختیار سے عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کے مطابق انسان عمل کرتا رہتا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ تقدیر میں تو سب لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ اب عمل کا کیا فائدہ؟ جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلاں شخص جنتی اور فلاں شخص جہنمی، تو پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو، اس لیے کہ انسان کو وہی کام کرنا ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا، لہذا تم اپنے اختیار کو کام میں لا کر عمل کرتے رہو۔ تمام احباب سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔